بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، آج ہم خط ثلث کا 12واں سبق لکھ رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھتے رہیں، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس کا دیکھنے کا۔ دیکھنے سے بھی رائٹنگ بنتی ہے، لکھنے سے بھی بنتی ہے۔ آپ نے بعد میں اس کو لکھنا بھی ہے۔ اگر آپ پہلے سے بھی لکھ رہے ہیں، لکھنا شروع نہیں کیا تو لکھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ کی رائٹنگ بن جائے گی۔ اور چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ یہ دیکھیں، ہم نے با فا بنایا، پوری قلم سے بنایا، اور فا کو ذرا اٹھانا ہے ہم نے۔ یہ پوری قلم سے ہم نے بنایا، اور یہ درمیان میں جو جگہ ہے ایک قد جتنا ہے۔ آگے مزید یہ نیچے، یہ دیکھیں برابر ہو گیا نیچے سے، اور ایک قد جتنا اوپر اٹھے گا فا۔ یہاں سے دیکھیں، یہ بالکل 5 قد کی طرح، 5 قد کے دائرہ ہے یہ با فا۔ تو آپ نے پہلے لائن لگا لینی ہے، لائن اس طرح کے 2 قد لگا لیں، پھر اس پر یہ آسانی سے لکھا جائے گا۔ یہ ہم لکھ رہے ہیں با قاف۔ با قاف، یہ ہم نے با جو بنائی ہے، یہ اس طرح ہم نے جو بنائی ہے، یہ نیچے سے شروع کی ہے، یہ بھی خوبصورت ہے۔ با فا میں جس طرح با بنائی ہے، یہ بھی بنا سکتے ہیں۔ جو زیادہ اچھی ہے وہ ہم نے بنائی ہے۔ آخر میں دائرہ مضبوطی سے، گلئی سے اٹھانا ہے، یہ پختگی سے اٹھانا ہے۔ 5 قد کا اس کا دائرہ ہے۔ با قاف نقطے لگا دیتے ہیں، بالکل سیدھے نقطے۔ اب ہم لکھتے ہیں لفظ با کاف۔ با کاف ہم نے جو لکھا ہے، یہ دیکھیں، یہ با کاف پوری قلم سے آ رہا ہے، اور اس طرح ہم نے اوپر لے گئے، اور واپس اسی طرح لے کے آئیں گے نیچے، تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں، یہاں سے پوری قلم کے ساتھ ہم نے اس کو تھوڑی سی گہرائی دی، اور پھر اوپر مضبوطی سے اٹھایا۔ یہ بھی دیکھیں، یہ 5 قد جتنا ہی ہے، زیادہ نہیں گیا۔ اس کو آخر سے مضبوطی سے اٹھائیں گے، با کا نقطہ لگائیں گے۔ اب ذرا پتلی قلم کے ساتھ جو بنا رہے ہیں کاف، اب یہی کاف ہم آگے پھر دوبارہ بنا رہے ہیں بڑا کر کے، با کاف۔ تو یہ با کی تختی ہے، با کی تختی میں ہم با کی مشق کر رہے ہیں، اور باقی الفاظ تو ساتھ ساتھ لگتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ہم نے کاف اوپر پوری قلم سے نیچے گولائی کے ساتھ لیا، اور پھر یہ لہر دی، لہر دینے کے ساتھ یہاں روکا۔ یہاں پھر پوری قلم سیدھا رکھیں گے، اور اسی طرح لہر دینی ہے جیسے ہم نے اوپر لہر دی ہے، اور آخر میں ایسے کشتی نما اٹھانا ہے۔ یہ ہم نے اس کو پوری قلم سے یوں بنایا، اور یہاں سے پھر یہ لہر دی ہے، ایسے لہر دی اوپر، اور پھر نیچے اسی طرح لہر دینی ہے۔ یہ تھوڑا سا اور موٹا کر دیں گے۔ یہ کاف تھوڑا مشکل ہے، یہ مشق سے آ جائے گا، آپ کو بار بار لکھنے سے آ جائے گا۔ یہ کاف تھوڑا سا اور تھوڑا سیدھا کر لیتے ہیں اس طرح ترچھی قلم سے۔ یہ دیکھیں، یہ سیدھا ہو گیا، اب بالکل تھوڑا سا اور اوپر کر دیتے ہیں، با کاف۔ اور یہ پورا جو ہے نا، یہ ترچھا ہے، سیدھا نہیں رکھنا ہے اس کو، با کاف۔ یہاں سے مزید تھوڑا پختہ کر لیتے ہیں، اور یہ اوپر دیکھیں، یہ برابر ہے، تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ۔ آگے ہم اس کو جو ہے نا تھوڑا سا مشق بھی کر لیتے ہیں۔ یہ نقطہ تھوڑا خراب ہو گیا تو ہم اس کو ویٹوں سے صاف کر رہے ہیں۔ اس طرح آپ بھی اگر صاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہم اس کے ساتھ تھوڑی سی مشق بھی ساتھ ساتھ شروع کر رہے ہیں۔ مشق اس لیے شروع کر رہے ہیں تاکہ آپ تختیاں لکھتے ہوئے بور نہ ہوں، کیونکہ ہمارا تجربہ ہے، ہم جب تختیاں سکھا رہے ہوتے ہیں اسکول میں جہاں کہیں، تو بچے کہتے ہیں سر یہ تختیاں کب ختم ہوگی؟ تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ کب ختم ہوگی، تو ہم سمجھیں کہ ختم ہو گئی، اور ساتھ مشق بھی شروع ہو گئی۔ تو آپ ساتھ ساتھ مشق کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کا ذوق بڑھتا رہے گا۔ یہ تھوڑا سا ہم تیز لکھ رہے ہیں، تو آپ نے اگر اس طرح لکھنا ہے تو دیکھ کے لکھیں۔ تختیاں بھی اہم ہیں۔ ابھی ہم نے باقی تختی لکھی ہے، پھر جیم کی تختی آئے گی، پھر سین کی، پھر صاد کی، پھر تا کی، اس طرح یہ تختیاں ساری آتی رہیں گی۔ ساتھ ساتھ ہم کبھی کبھی مشق بھی کر لیں گے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت لکھ رہے ہیں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر کی ایک آیت ہے۔ اپنے رب کا نام لیجئے صبح اور شام، اپنے رب کا نام لیجئے صبح اور شام۔ یہ ہم لکھ رہے ہیں۔ اوپر دیکھیں، جس طرح ہم نے الف لگائے ہیں، الف برابر ہیں،
बैलेंस बराबर रखना है। ऊपर नीचे देखें ये बराबर है। ऊपर अगर आप लकीर लगा लेते हैं तो वो ज़्यादा आसान है, आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इसको एराब के साथ मज़ीद पुख्ता करेंगे, खूबसूरत बना देंगे। वज़्कुर इस्म रब्बिक बुक्रतन व असीला। ये देखें ये सारे अल्फाज जो आपने सीखे हैं, बा काफ जो ऊपर हमने लिखा था रब्बी का में बा काफ वो भी आ गया, और मीम हमने सीखा था मीम भी आ गया, काफ रा काफ की तख्ती में आ जाएगा। सारे अल्फाज जो इसमें जो लिखे हुए हैं तकरीबन जब हम तख्तियाँ लिखेंगे ना तो तख्तियों में ये सारे अल्फाज मुकम्मल आ जाएंगे। ये आखिर में हमने लाम अलिफ ला जो लिखा है स्टाइलिश, ये भी हमने पीछे दिया है। और ये देखें हम इसको एराब लगा रहे हैं, एराब लगाने का तरीका देखें।